بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، برطانیہ اور فرانس میں پلنے بڑھنے والی نور عنایت خان کا تعلق انڈیا کے ایک شاہی خاندان سے تھا۔ انہیں 2 زبانوں پر عبور حاصل تھا اور سن 1942 میں برطانوی حکومت کے اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو نامی محکمے میں انہیں بطور ریڈیو آپریٹر نوکری پر رکھا گیا تھا۔ نیشنل آرکائیوز کے ریکارڈز کی مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ پہلی وائرلیس آپریٹر خاتون تھیں جنہیں نازیوں کے زیر حکومت فرانس بھیجا گیا۔ 3 مہینے تک نازیوں کو چکمہ دینے کے بعد انہیں بالآخر پکڑ لیا گیا، جس کے بعد انہیں قید میں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور پھر جرمنی کی گیسٹاپو ایجنسی نے انہیں ڈچاؤ حراستی کیمپ میں ستمبر 1944 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جب جرمنی فائرنگ اسکواڈ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے ہتھیار تیار کیے تو نور عنایت خان کے منہ سے نکلنے والا آخری لفظ لبرٹی یعنی آزادی تھا۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری تحریر کرنے والی شرابانی باسو کہتی ہیں کہ آزادی کا نظریہ امن پسند نور عنایت خان کے لیے انتہائی اہم تھا اور یہ ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ نور عنایت خان کو ان کی بہادری کے صلے میں بعد از موت برطانوی حکومت کے سب سے بڑے اعزازوں میں سے ایک جارج کراس سے نوازا گیا۔ فرانس میں بھی ان کی بہادری کے گن گائے گئے اور انہیں بڑے عسکری اعزاز کواڈی گیئر سے نوازا گیا اور پھر بعد میں ان کے لیے 2 یادگاریں بھی تعمیر کی گئیں اور ان کی موت کو یاد کرنے کے لیے سالانہ تقریب کا انعقاد کرنا شروع کیا۔ نور عنایت خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف بہت دلکش اور بہادر تھیں بلکہ وہ بہت جذبے والی اور حساس خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں بہادری کی داستان رقم کی وہ تاج برطانیہ کی محبت سے نہیں بلکہ فسادیت اور آمرانہ راج کے خلاف مخالفت کی بنا پر تھی۔ نور عنایت خان کے والد ایک صوفی استاد اور موسیقار تھے اور نور کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ ان میں مذہبی رواداری بہت تھی اور وہ امن پر پورا یقین رکھتی تھی۔ شرابانی باسو کہتی ہیں کہ نور سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ملک کسی اور کے قبضے میں ہو اور یہ ایک ایسا جذبہ تھا جو ان کے خون میں رچا بسا ہوا تھا۔ نور عنایت خان کا تعلق میسور کے مشہور زمانہ ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھا جنہوں نے 18ویں صدی میں انگریزوں کے راج کی مخالفت کی تھی اور بالآخر 1799 میں سری رنگا پٹنم کے میدان جنگ میں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ نور عنایت خان کی پیدائش روس میں 1 جنوری 1914 میں انڈین والد اور امریکی والدہ کے ہاں ہوئی اور انہوں نے پیدائش کے بعد اپنا وقت لندن میں گزارا۔ تھوڑے عرصے بعد ان کا خاندان فرانس منتقل ہو گیا اور انہوں نے اپنا بچپن پیرس میں گزارا جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ برطانیہ کے نیشنل آرکائیوز کے مطابق انہوں نے موسیقی اور طب دونوں کی تعلیم حاصل کی۔ نور عنایت خان کے والد ایک صوفی استاد اور موسیقار تھے اور نور کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ ان میں مذہبی رواداری بہت تھی اور وہ امن پر پورا یقین رکھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد سن 1939 میں انہوں نے انڈین بچوں کی روایتی کہانیوں پر مبنی مجموعہ تحریر کیا جس کا نام تھا ٹو پلگ جاٹا کا ٹیلز اور وہ موکر جریدے لی فگارو میں شائع ہوا۔ جب دوسری جنگ عظیم کا سن 1939 میں آغاز ہوا تو اس وقت وہ فرانسیسی ریڈ کراس میں بطور نرسنگ کی تربیت حاصل کر رہی تھیں، لیکن نومبر 1940 میں جرمنی کے فرانس پر قبضے کرنے سے کچھ عرصہ قبل وہ ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئیں اور ایک کشتی پر اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ انگلینڈ پہنچ گئی۔ جب گیسٹاپو کے ہاتھوں ان کی ٹیم کے اراکین کے ایک بعد ایک گرفتار ہوتے گئے تو نور نے اس کے باوجود اپنا کام جاری رکھا۔ برطانیہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے خواتین کے لیے آکسلری ایئر فورس میں بطور وائرلیس آپریٹر شمولیت اختیار کی
اور اپنی کارکردگی کی بنا پر بہت جلد SOE کے حکام کی نظر میں آ گئیں۔ نورا بیکر کے نام سے معروف نور عنایت خان نے سن 1942 میں SOE کے جاسوس یونٹ میں شمولیت اختیار کر لی اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے فرانس میں تعینات کر دیا گیا، لیکن SOE کی اپنی تربیتی رپورٹ میں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ان پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ذہین نہیں تھیں، اور رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ وہ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نامناسب ہیں۔ فرانس جانے کے بعد نور عنایت خان کو میڈیلین کا خفیہ نام دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک خفیہ مزاحمتی نیٹ ورک پراسوپر میں شمولیت اختیار کر لی، جس کو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے یہ کام دیا تھا کہ وہ یورپ کو آگ لگا دے، لیکن اس شک کے قطع نظر کے پراسوپر کے نیٹ ورک میں نازی جاسوس کو جگہ مل گئی ہے۔ نور عنایت نے برطانیہ واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالی۔ نور عنایت خان کی زندگی پر 8 سال تک تحقیق کرنے والی شرابانی باسو نے BBC کو بتایا، نور تو بچوں کے لیے کہانی لکھنے والی ایک خاتون تھی، وہ موسیقار تھی، لیکن جب وہ میدان میں اتری تو وہ ایک شیرنی بن گئی، لیکن جب گسٹاپو کے ہاتھوں ان کی ٹیم کے اراکین ایک کے بعد ایک گرفتار ہوتے چلے گئے تو نور نے اس کے باوجود اپنا کام نہیں روکا اور جب تک ممکن ہوا وہ خفیہ ریڈیو پیغامات برطانیہ بھیجتی رہیں۔ نور عنایت خان کے افسران نے بار بار ان پر زور دیا کہ وہ واپس انگلینڈ لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے تنہا پیرس میں جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کیا اور 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسے کامیابی سے چلایا، اور اس عرصے میں وہ بار بار اپنی شناخت اور اپنا بھیس تبدیل کرتی رہتی تھیں، لیکن بالآخر ان کی خوش قسمتی کا خاتمہ ہوا اور ٹیپو سلطان کی طرح ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ حراست میں لے لی گئیں اور انہیں قید کر دیا گیا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں جرمنی کے فورٹس ہیم کی جیل میں قید تنہائی میں زنجیر سے باندھ کر رکھا گیا، لیکن انہوں نے 10 ماہ تک نازیوں کی جانب سے مسلسل سخت تشدد کے باوجود کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کی۔ ان کے جذبے اور ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 2 بار قید سے بھاگنے کی کوشش کی اور نازیوں نے ان کو شدید خطرناک قرار دیا تھا۔ ستمبر 1944 میں انہیں SOE کے 3 اور خواتین ایجنٹس کے ہمراہ ڈچاؤ حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں 13 ستمبر کو انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شرابانی باسو نور عنایت خان کے زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بہت متاثر کن تھی اور جدید دنیا نور کی زندگی سے بہت سبق سیکھ سکتی ہے۔ شرابانی باسو کہتی ہیں کہ نور کے لیے میدان میں اترنا اور گسٹاپو کا مقابلہ کرنا، یہ ان کے اندر کی بہادری اور جذبے اور ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت ہی متاثر کن ہے، خاص کر کے اب ہم جس قسم کے وقت میں رہ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی خصوصیات کو یاد رکھا جائے اور ان کی قدر کی جائے۔ 25 لاکھ انڈینز نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور یہ رضاکاروں کی سب سے بڑی فوج تھی۔ ہمیں اس جنگ میں ان کی شرکت اور حصے کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور نور اس کا حصہ تھیں۔